اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ ہیں، والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ مومن جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل فرمایا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل فرمایا گیا، والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یہ اہل کتاب کے نیک لوگوں کا ذکر آگے بار بار آ رہا ہے نا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہود میں سے، نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نصارہ میں سے، اینڈ سو آن، تو جن میں خیر خوبی ہے یا اچھائی ہے یا اچھے ہیں اور نبی علیہ السلام پہ پھر ایمان بھی لے آئے تبھی تو اچھے ہیں، ہاں ان کا بھی ذکر قرآن پاک کر رہا ہے۔ یہ بار بار توازن ہو ہمارے کلام میں، بشارت انذار ساتھ ساتھ، ان کا شر بیان ہو رہا ہے تو ان کا کچھ خیر ہے تو وہ بھی بیان ہو، یہ عدل، یہ توازن اللہ کے کلام میں۔ اگلی آیت کریمہ رسالت کے معاملے میں بڑی اہم بھی ہے اور اس میں خاص نقطہ آئے گا حجیت حدیث کے حوالے سے بھی بڑا گہرا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا اور ہمارے مفسرین نے بیان فرمایا، توجہ کیجیے گا۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، اے نبی علیہ السلام بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، آپ پر وحی فرمائی جیسے نوح علیہ السلام پر وحی فرمائی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو کوئی کتاب نہیں ملی، معروف معنی میں ان کو کوئی کتاب نہیں ملی مگر وحی آئی ہے، تو اے نبی آپ پر ہم نے، سمجھ گئے ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھ گئے ماشاءاللہ، کیا آپ پر وحی نازل فرمائی جیسے نوح علیہ السلام پر وحی، نوح علیہ السلام کو کتاب نہیں ملی مگر وحی ملی، تو آپ کو کتاب ملی ہے مگر نوح علیہ السلام کی طرح بھی وحی ہم نے آپ کو دی ہے، یعنی آپ پر کتاب کے علاوہ بھی وحی کا نزول ہوتا ہے۔ کلیئر ہو رہا ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ، مجھے دیر سے کلیئر ہوا تھا، آپ کو جلدی ہو گیا۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور ان کے بعد انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد کی طرف وحی فرمائی، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف بھی وحی بھیجی۔ وآتینا داود الزبور، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ خاص زبور کا ذکر کیوں ہے؟ یہود اعتراض کرتے تھے بھئی یہ قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں آ رہا، تو بتایا جا رہا ہے اللہ تدریجن بھی وحی عطا کرتا ہے، تدریجن بھی کتاب نازل کرتا ہے، گریجولی، اور زبور داؤد علیہ السلام کو یکدم نہیں عطا ہوئی، تدریجن گریجولی عطا ہوئی۔ تو اعتراض مت کرو، پہلے بھی ایسا ہوا، یکدم بھی اللہ نے دی، تورات لکھی ہوئی تختیوں میں موسیٰ علیہ السلام کو دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن تدریجن بھی اللہ نے دی، تو زبور تدریجن داؤد علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ وآتینا داود الزبور، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ، اور ایسے بھی رسول ہیں یقیناً جن کے حالات اس سے پہلے ہم آپ سے بیان کر چکے ہیں۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور وہ رسول بھی ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے۔ کتنے رسولوں کے نام قرآن پاک میں ہیں؟ ایک مشہور فگر ہے 25 کی، وہ ٹھیک ہے، البتہ بنتے ہیں 26۔ وجہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی ہیں یا نہیں، معروف رہا ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، تو اگر عزیر علیہ السلام کو بھی شامل کریں تو 26 انبیاء اور رسل کا نام لے کر قرآن پاک میں ذکر ہے، اور ان میں سے بھی کچھ کے بہت ہی تھوڑے سے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور معروف تعداد کتنی ملتی؟ بعض روایات میں ہمیں 1.25 لاکھ، ہمارا سب پر ایمان ہے، البتہ بیان اللہ نے کچھ کا ہی عطا فرمایا ہے۔ اس میں حکمتیں ہیں، اگر 1.25 لاکھ کے نام بھی آ جاتے قرآن پاک میں تو وہ یاد کرنے میں کتنی مشکل ہو جاتی، نہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے، کچھ کا اللہ نے ذکر کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر خوب کلام فرمایا، اسی لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ کلیم اللہ، جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ اب رسولوں کے ناموں کا ذکر کر کے رسولوں کی بنیادی ذمہ داری، بیسک جو ان کے فنکشنز ہیں اور ذمہ داریاں ہیں، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین، تمام رسول جنت کی بشارت دینے والے اور جہنم کا ڈر سنانے والے بنا کر بھیجے گئے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ،
تاکہ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حجت نہ رہے رسولوں کے آنے کے بعد۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ رسولوں کے دو بنیادی فنکشن کیا بیان کیے گئے؟ مبشر، بشارت دینے والے، منذرین، انذار کرنے والے۔ بشارت گڈ نیوز، خوشخبری، اور انذار ڈراوا، مستقل موضوع ہے نا۔ بشارت اطاعت قبول کرنے والوں کے لیے، اور انذار اطاعت کا رد کرنے والوں کے لیے۔ اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ تاکہ لوگ کل جھوٹے بہانے نہ بنائیں، لیم ایکسکیوز پیش نہ کرے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ نہیں، اللہ فرماتے رسولوں کو بھیجا ہم نے تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے کوئی حجت نہ رہے۔ حجت کا مطلب کوئی بہانہ باقی نہ رہے کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اب اگلا مسئلہ ہے کہ لوگ تو آج بھی ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، تو ان کو کون پہنچائے گا؟ جی بھائی، یہ ہم نے پہنچانا ہے۔ ختم نبوت کے بعد اب یہ کام ہم نے کرنا ہے، اور اس تعلق سے ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم، کافر مانے یا نہ مانے، اللہ تو گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے وہ اپنے علم سے نازل فرمایا ہے۔ لوگوں کے نہ ماننے سے آپ کی صداقت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ اللہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اپنے علم سے نازل فرمایا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے کیا؟ کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ اللہ کی راستے سے روکنا، خود بھی کفر کرتے تھے، دوسروں کو بھی کفر پر مجبور کرتے تھے، خود بھی نہیں مانتے تھے، دوسروں کو بھی نہ ماننے کی طرف لگاتے تھے۔ ان کا انجام کدھر ہے؟ دور کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقہ، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راستہ دکھائے گا۔ ہاں، کوئی راستہ ملے گا بھی تو کون سا؟ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، سوائے جہنم کے راستے کے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی پر بہت آسان ہے۔ اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب سورت کی تکمیل ہونے والی ہے، تو اہل کتاب کو دو ٹوک انداز میں دعوت دی جا رہی ہے، حق قبول کرنے کی، نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کی۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں۔ فآمنوا خیرا لکم، پس ایمان لے آؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ایمان لاؤ نبی علیہ السلام پر تو تمہارے حق میں بہتر، ورنہ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ والارض، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے۔ تمہارے کفر کا اللہ کو کوئی نقصان نہیں، اس کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، جو شے جس مقام پر اس کو اسی مقام پر رکھو۔ مثلا نصارہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کی محبت میں اتنے آگے چلے گئے کہ ان کو ان کے مقام سے اوپر لے جا کر خدا بنا ڈالا، یا خدا کا بیٹا کہہ دیا، معاذ اللہ، یہ تین خداؤں میں سے خدا کہہ دیا۔ یہ عقیدے کا بگاڑ۔ اسی طریقے پر نصارہ کی ایک اور حرکت تھی عمل کے میدان میں، وہ کیا تھی؟ رہبانیت کا معاملہ۔ یہ رہبانیت کی نفی کا تذکرہ سورہ حدید کی آیت نمبر 27 میں آئے گا انشاءاللہ، 27 پارے میں، سورہ حدید کی آیت نمبر 27 میں آئے گا انشاءاللہ۔ وہ کیا تھا کہ دنیا جہاں کے جھمیلوں کو چھوڑو بھائی، جنگل بیابانے میں جا کر بیٹھ جاؤ، یہ کیا شادی کرو یا بچے پالو یا اللہ اللہ کرو، چھوڑو گھر بار کو، جنگل بیابانوں میں نکل جاؤ۔ یہ دوسری انتہا، یہ عمل کے میدان کی انتہا ہے، اور یہ غیر فطری طرز عمل۔ تو عقیدے میں غلو، حد سے آگے بڑھنا، عمل میں غلو، حد سے آگے بڑھنا، یہ نصارہ نے بھی اختیار کیا، یہود نے بھی غلو کے معاملات اختیار کیے۔ ہماری امت کو کیا کہا گیا؟ امت وسط، یاد آیا؟ البقرہ آیت 143، یہ اعتدال پر ہے۔ ہمارے دین کی تعلیم اعتدال والی تعلیم ہے، ایکسٹریم سے، بلا وجہ کے ایکسٹریم سے اللہ تعالیٰ کے دین نے ہمیں بچایا ہے۔ ان کو کہا، اور ان کے لیے، ان کے ساتھ رہنمائی ہمارے لیے بھی ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ مت کہو۔ دیکھو اصل حقیقت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔
انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم وہ تو صرف اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ اور وہ اللہ کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم جو اللہ نے بیوی مریم کی طرف پہنچایا، وروح من اور وہ اللہ کی طرف سے ایک روح ہے۔ یاد آیا کچھ محکمات اور متشابہات؟ کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں۔ کچھ باتیں بالکل واضح، کچھ میں ذرا معنی میں شبہ ہوتا ہے، متشابہات کے پیچھے نہ پڑو۔ ہاں اللہ کا کلمہ ہے تو اللہ کے کلمے سے پوری کائنات وجود میں آئی، اللہ ہی کے کلمے سے حضرت عیسیٰ کی معجزانہ ولادت ہوئی۔ یہ سادہ سی بات ہے نا، باقی کس بحث میں جا رہے ہو، کیوں اپنے عقیدے کو خراب کرو گے؟ وہ اللہ کی طرف سے روح ہے، اللہ نے ہر انسان میں روح پھونکی، آدم علیہ السلام میں پھونکی، سارے انسانوں میں پھونکی، لیکن خاص روح عیسیٰ علیہ السلام میں پھونکی۔ بیت اللہ یاد آ گیا؟ اب یاد آ گیا؟ بیت اللہ اللہ کا گھر، کیا مطلب؟ گھر کی نسبت اللہ کی طرف، کلمت اللہ اللہ کا کلمہ، کس کی طرف نسبت؟ اللہ کی طرف، روح اللہ کس کی طرف نسبت؟ اللہ کی طرف۔ یہ سادہ سی بات ہے، نہ کہ معاذ اللہ گاڈ انکارنیشن کا تصور کہ خدا حلول کر گیا معاذ اللہ عیسیٰ میں اور عیسیٰ ہی خدا، استغفر اللہ، اور آگے سے کہتے کروسیفائی کر دیا گیا ان کو سولی دے دی گئی، دین ویئر از گاڈ؟ استغفر اللہ۔ بھونڈے عقیدے، باطل عقیدے ہیں، بالکل بیکار قسم کے، بے بنیاد قسم کے عقیدے، اس کا رد ہو رہا ہے۔ فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم وہ تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے، القاہ الی مریم وہ کلمہ جو اللہ نے بی بی مریم کی طرف پہنچایا، وروح من اور اس اللہ کی طرف سے ایک روح ہے، فآمنوا باللہ ورسلہ بس اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ اور مت کہو کہ 3 معبود ہیں، انتہوا خیر لکم اس سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ٹرینیٹی کا عقیدہ، یہ تثلیث کا عقیدہ، اس کا رد آئندہ بھی آئے گا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، کانا یاکلان الطعام، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ جملہ قرآن پاک میں، کھانا تو ہم روزانہ کھاتے ہیں بھائی، روزے کے علاوہ بات کر رہے ہیں، تو یہ کیوں کہا گیا؟ جو کھانا کھاتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے اور محتاج معبود نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آئندہ بھی آئے گی، تو ان کی غلط عقیدوں کا رد کر کے ان کو حق کی دعوت قبول کرنے کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ انتہوا خیر لکم اس سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد بے شک اللہ ایک ہی معبود ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد وہ اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہو جو کچھ زمینوں میں ہے۔ تمہیں اولاد کی حاجت ہے، بڑھاپے میں کام آئے گی، تم معذور ہو جاؤ گے، خدا نخواستہ بوڑھے ہو جاؤ گے تو تمہیں اولاد کام آئے گی، تمہیں حاجت ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وکفا باللہ وکیلا اور اللہ ہی بطور کارساز کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔